السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو گزشتہ رات کا سبق تھا اس کے اندر ہم نے کوئی بہت زیادہ نئی چیزیں سیکھنے کے بجائے جو ساتھیوں کی بہت زیادہ اپنی تھی مسائل تھے کہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، تصویریں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی، آڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی، کئیوں کی لینگویجز کا مسئلہ آ رہا تھا کہ لینگویج انگلش آ رہی تھی، زبان کا مسئلہ تھا، تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اس کو کور کیا ہے رات کے سبق میں۔ مثلاً بنیادی طور پر ہمارے پاس جو نوٹ بک ایل ایم یہاں پر کھلا ہوا ہے، یہ نوٹ بک ایل ایم ظاہر ہے بنیادی طور پر تو ساروں کی زبان انگلش ہوتی ہے، تو اس لیے نوٹ بک ایل ایم بھی جو ہے نا وہ انگلش کے اندر ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں یہ اوپر جو سیٹنگ کا نشان ہے اس میں، اور سیٹنگ کے نشان میں یہاں سے آ کر ہم آؤٹ پٹ لینگویج والا جو آپشن ہے، یہ والا آؤٹ پٹ لینگویج، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آؤٹ پٹ لینگویج میں جا کر یہاں سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ اس کی زبان کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی زبان اردو ہونی چاہیے۔ اگر آپ اردو میں اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اردو میں یہ کچھ آپ کو دے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اس کی آؤٹ پٹ لینگویج اردو میں کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہم نے اس کے اندر جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کرتا یہ ہے کہ آپ کو جب اسٹوڈیو کے اندر آپ جاتے ہیں اور آپ کو یہ اس قسم کی چیزیں دیتا ہے تو آپ اس سے بہت ساری چیزیں بنواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس سے سلائیڈز بھی بنواتے ہیں، آپ اس سے تصویریں بھی بناتے ہیں اور آڈیو بھی بناتے ہیں، تو اس وقت یہ مسئلہ عمومی طور پر پیش ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں کر رہا ہوتا، ڈاؤن لوڈ نہیں کر کے دے رہا ہوتا، یا ویڈیو اگر آپ نے بنوائی ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ آپ اپنی ویب سائٹ پر اپنی اپلیکیشن میں کھولنے کے بجائے آپ اس کو اس پہ کھولیں، کسی بھی براؤزر پہ، انٹرنیٹ براؤزر کے اوپر آپ اس کو کھولیں گے، جس طرح گوگل کروم ہے یا کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر ہے، اس میں آپ کھولیں گے تو وہاں سے آپ اس کو جو بھی چیز ہوگی اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ دیکھیں ہم اگر آڈیو کے اوپر کلک کریں تو یہ نیچے ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ہو کر کے میرے موبائل میں یا آپ کا جو بھی سسٹم ہوگا اس میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یہ فلیش کارڈ ہے، یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر آپ کی یہ اس پاور پوائنٹ کی وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں یا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو وہ ہو جاتی ہے، اس قسم کی چیزیں۔ ایک چیز اور ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے، وہ رات کو ہمارے پاس چل نہیں رہا تھا، کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، میں ابھی کوشش کرتا ہوں اگر ہو جائے تو، کہ یہ جو ہمیں آڈیو بنا کر کے دیتا ہے اس آڈیو کے اندر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ آڈیو اس نے بنائی ہے، Welcome to today's deep dive. I'll be your host. Oh, hey, I think our listeners got something to say. ہاں اب دیکھیں، ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the stream. We are so happy to have you join us. Thank you for chiming in. I was just about to kick off the main topic. Yes, the deep dive is about to start. اچھا Hey, yeah, what's up? اچھا یہ کہ آپ اردو میں اگر بات کریں تو مناسب نہیں ہوگا، میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں۔ Start. We're glad you think so. Thank you. We're about to unpack this strange mix of documents. And we think it's a good way to see a whole system at once. I was going to say, I'll be your host today. And I'll be your resident expert. The metadata for the file. بنوری ٹاؤن مدرسے کے حوالے سے معلومات آپ بیچ میں شامل کر دیں کچھ نہ کچھ ابتدا میں ہی۔ It sounds like you're referring to the name Benori Town. Yeah, that's exactly right. The term you use, mother, she, always, could be a reference to a mother in the... ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ یہاں ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں، پوری اس کی آڈیو کا۔ یہ فی الحال میرے خیال میں اس میں اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اردو میں بھی فی الحال کام نہیں کر رہا، لیکن جلد ہی اردو پہ بھی یہ کام سٹارٹ کر دے گا، تو پھر آپ کے سوال یہ اردو میں دیا کرے گا، آپ جو کہیں گے یہ اردو میں
آپ کو اس کا جواب دے گا. ابھی فی الحال اردو میں یہ کام نہیں کر رہے. بہرحال چونکہ اردو کے حوالے سے یہ بھی نیا ہے، انگلش میں تو ایک عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، لیکن اردو کے حوالے سے چونکہ یہ نیا ہے تو اس وجہ سے فی الحال اردو کے اندر کوئی اتنا مضبوط اس کا وہ نہیں ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے کہ آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ کی بات اس کا حصہ ہوگی. پھر جب یہ بات پوری ہو جائے گی، یہ پوری آڈیو پوری ہو جائے گی، تو آپ اس آڈیو کو اسی طریقے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت اس کو سن سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم ترین جو ہے نا وہ چیز ہے اور اہم ترین موضوع ہے جس کو آپ اپنے اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. نوٹ بک ایل ایم کے کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ تحقیقی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا نام پیدا کرنا ہے. چونکہ یہ سورسز کو پڑھتا ہے، سورسز کو سنتا ہے، سورسز کو دیکھتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے. اس وجہ سے اب تحقیق بہت آسان ہو گئی ہے کہ بیک وقت آپ کی کئی چیزوں کو یہ پڑھ دیکھ اور سن کر آپ کو نتیجہ اخذ کر کے دے سکتا ہے. اس وجہ سے آپ نوٹ بک ایل ایم کا استعمال خالصتاً دینی، علمی، فکری، نظریاتی کاموں کے لیے کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ منظم کرنے کی کوشش کریں. ڈیٹا نکالیں. اس وقت دنیا جو ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ لڑ رہی ہے. کمپنیاں ڈیٹا خریدتی ہیں، باقاعدہ انسانوں کے ڈیٹے کمپنیاں خرید رہی ہیں اس وقت. آپ اس وقت ہم جو زوال پذیر ہیں یا پریشانیوں کا شکار ہیں دنیا کے اندر مسلمان، اس کی بنیادی وجہ ہمارے پاس کریکٹ معلومات، بنیادی ڈیٹا نہیں ہے کہ ہمارے بنیادی مسائل کیا ہیں، اس کے اوپر ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. تو اس ڈیٹے کو اکٹھا کرنا، اس کو نوٹ بک ایل ایم میں لانا اور اس کو مینیج کرنا، پھر اس کے حل کی وہ چیزیں سوچنا. مثلاً ہم عقائد کے اندر کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ تلاش کی جائے کہ ہمارے عقائد لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتے، عقیدے میں لوگ کیوں کمزور ہیں، اس کی وجوہات تلاش کی جائیں. وہ ساری کی ساری وجوہات لکھ کر کسی تحریر میں، کسی ویڈیو میں اس کو نوٹ بک ایل ایم میں سیو کر لیا جائے. پھر ساری وجوہات کا ایک بایو ڈیٹا نکال کر کے پھر اس کے اوپر کام شروع کیا جائے مینیج کر کے، تاکہ آدمی کو اپنے اہداف کا پتہ ہو کہ میں نے کون سا ہدف کس اس میں طے کرنا ہے. پھر ہم تعلیمی میدان میں کیوں پیچھے ہیں، ہمارے بچے دینی تعلیم کے حوالے سے کیوں پیچھے ہیں، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے کیوں پیچھے ہیں، دینی تعلیم دینے کے کیا طریقے رائج ہیں دنیا میں اور ہمیں کیا دینے چاہیے، دنیاوی تعلیم دینے کے کیا طریقے رائج ہیں اور ہمارے اسکولوں میں کون سے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت فکری بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کے اندر. تو اس لیے احباب جو ہمارے اس کورس میں شریک ہیں، میری خواہش، اس کورس کی بنیادی خواہش یہی تھی کہ اے آئی کا استعمال ہمارے علماء اکرام میں اس حد تک آ جائے کہ وہ یعنی اس کا کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل سپر طور پر تیار ہوں اور ہر وقت ان کے پاس مقابلے کے تمام آلات تیار ہوں. فوری طور پر کوئی پروپیگنڈا، کوئی چیز بھی ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو، ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہو، اتنا مواد ہو کہ فوری طور پر اول وہلہ میں اس کا مد مقابل جو ہے نا وہ ہم تیار کر دیں، اس کا مقابلہ کریں، اس کے خلاف جو ہے نا وہ ہم میدان میں آ جائیں. تو اس لیے نوٹ بک ایل ایم کا استعمال اس سے کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ تو مسئلہ تھا نوٹ بک ایل ایم کا. دوسرے نمبر پر گوگل کی ہی ایک پروڈکٹ ہے، وہ اسکالرز کے لیے ہے، پی ایچ ڈی کے ہوں، ایم فل کے ہوں، تحقیقی میدان میں کام کرنے کے لیے. بہت سارے احباب جانتے ہوں گے گوگل اسکالر ہے. گوگل اسکالر بنیادی طور پر کیا کرتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ جو اپنے آرٹیکل، اپنے مقالہ جات، اپنی تحقیق دنیا کے جرنلز میں پرنٹ کرواتے ہیں، پبلش کرواتے ہیں، تو ان کے آرٹیکلز کو گوگل اسکالر اپنے اس میں چھاپ دیتا ہے. گوگل اسکالر چھاپ دیتا ہے اپنے پاس، اپنے گوگل اسکالر کے اندر. جب آپ وہ آرٹیکل گوگل اسکالر کے اوپر سرچ کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی موضوع کے اوپر، تو وہ گوگل اسکالر کے اوپر موجود ہوتے ہیں، پی ڈی ایف کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے نوٹ بک ایل ایم میں ڈال سکتے ہیں اپنے پاس. مثال کے طور پر میں نے رات کو بھی سبق میں یہی مثال دی کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے کام
تلاش کیا کہ حالیہ زمانے میں انٹرنیشنل یا نیشنل اردو انگلش عربی کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے کیا کیا کام ہوئے ہیں، اس کے مقالہ جات ہم تلاش کریں، گوگل اسکالر پر جائیں، اور گوگل اسکالر پر جانے کے بعد یہ دیکھیں اسی کے اندر میں نے گوگل اسکالر سرچ کیا ہوا ہے، رات کو بھی یہ سرچ کیا تھا۔ گوگل اسکالر کے اوپر ہم جائیں اور یہاں پر جا کر ہم عقیدہ ختم نبوت یہ جو ہے نا سرچ کر لیں۔ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا جو کام ہوا ہے وہ ہم نے سرچ کر لیا، یہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مثال کے طور پر عقیدہ ختم نبوت کے تہذیبی پہلو، عقیدہ ختم نبوت قرآن حدیث مبارکہ اور اجماع کی روشنی میں، عقیدہ ختم نبوت لغوی شرعی تفہیم نقلی و عقلی دلائل، اجماع امت اور مدعیان نبوت کے شبہات کا تنقیدی جائزہ، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں PDF کا آپشن آپ کے پاس کھل جاتا ہے، jahan-tahqiq.com کے اوپر یہ PDF موجود ہے۔ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اوپر دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ ڈاؤن لوڈ جیسے ہی ہو جائے اس PDF کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر کے نوٹ بک LM کو دے دیں گے۔ ابھی فی الحال ہم اس کو پر ڈے نہیں ہے، یہاں پر کریٹ نوٹ بک پہ جائیں اور جا کر کے اپلوڈ فائل میں ہم نے جو ابھی فائل ڈاؤن لوڈ کی ہے موبائل میں ہمارے پاس آ گئی ہوگی، ڈاؤن لوڈز میں ڈاؤن لوڈز یہ آ گئے جی۔ یہ ڈاؤن لوڈ میں ہمارے پاس PDF فائل آئی ہے، ختم نبوت کے حوالے سے آرٹیکل ہے۔ یہ پہلا سورس ہمارا جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ فرسٹ سورس ہمارا ایڈ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کے اوپر ہم دیگر سورسز ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کوئی تقریر لکھ رہے ہیں، کچھ بھی چیز لکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں تحقیقی چیزیں چاہیے، تو ہم 4 5 6 7 اسکالرز کی وہ ریسرچ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس میں بھیجیں گے، اور اس میں بھیجنے کے بعد اس سے یعنی نوٹ بک LM کے اوپر اپلوڈ کرنے کے بعد اس سے ہم چیٹ کریں گے۔ اس سے جو چیزیں سمجھیں ہم نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں، آپ چیٹ GPT سے پوائنٹس بنوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں چیٹ GPT کو بولتا ہوں کہ میں نے ایک یونیورسٹی کے سٹیج کے اوپر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر بات کرنی ہے، اس کے حوالے سے میں نے 10 منٹ کی بات کرنی ہے، مجھے 10 مین پوائنٹس بنا کر کے دو کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر 10 پوائنٹس پر مجھے کیسے بات کرنی چاہیے۔ وہ 10 پوائنٹس آپ اپنے پاس نوٹ کریں۔ 10 پوائنٹس جب آپ کے پاس نوٹ ہو جائیں گے، آپ ان 10 پوائنٹس کو ایک ایک کر کے پہلے گوگل اسکالر پر آ کر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 3 4 5 6 7 10 آرٹیکلز ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ وہ آرٹیکل آپ لا کر کے سارے اس میں ایڈ کر دیں گے نوٹ بک LM کے اندر، اور نوٹ بک LM کے اندر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس سے سوالات پوچھنا شروع کریں گے، وہی جو 10 پوائنٹ آپ نے بنائے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کا سوال آپ اس سے پوچھیں گے، ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ، سارے 5 پوائنٹس اس سے پوچھنے کے بعد 10 پوائنٹ اس سے پوچھنے کے بعد جب آپ اس سے پوائنٹس پوچھ لیں گے، ان سب کے یہ جواب دے دے گا تحقیقی انداز سے، باحوالہ ان آرٹیکل کا حوالہ دے کر آپ کو جواب دے دے گا۔ آپ ان سارے پوائنٹس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر اپنے پاس نوٹ کر لیں، یا اسی سے اس کی پریزنٹیشن بنوا لیں، یا کسی اور اس پہ جا کر اس کی پریزنٹیشن بنا لیں۔ 10 منٹ کا کیا، آدھے گھنٹے کا آپ کا ایک شاندار قسم کا لیکچر تیار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ تحقیقی کام پھر ہمیں جس وقت عادت پڑ جائے گی تو یہ زیادہ سے فاسٹ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اس کو رات کو کام پہ لگا کر سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے ہمارا کام تیار ہوگا۔ روز رات کو سونے سے پہلے ہم نے صبح جو لیکچر دینا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، سونے سے پہلے 5 منٹ ہم لگا کر کے اس کو دیں گے، یا ہم صبح سو کر کے اٹھیں گے، یا اس نے آپ کی آڈیو بھی تیار کی ہوئی ہوگی، اس نے آپ کی ویڈیو بھی تیار کی ہوئی ہوگی، اس نے آپ کے لیے انفوگرافکس بھی تیار کی ہوں گی، آپ کے لیے اس نے سلائیڈ بھی تیار کی ہوں گی، وہ ساری ڈاؤن لوڈ کریں، USB میں ڈالیں، لیپ ٹاپ میں ڈالیں اور آفس میں لے جائیں، اپنے لیکچر والی جگہ پر لے جائیں، USB لگائیں اور پریزنٹیشن دے دیں۔ یہ ایسا ایک مطلب بہترین ٹول ہے کہ آپ سوئے ہوں گے اور آپ کی جگہ یہ کام کرے گا۔ تو اس لیے گوگل اسکالر اور نوٹ بک LM کو ملا کر کے
اس وقت تحقیقی دنیا میں ایک بہت شاندار کام ہو سکتا ہے. احباب اگر اس کے اوپر وہ کام کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. ہم نے یہی آج کے سبق میں لیکچر میں سارا کچھ دیکھا ہے. اچھا، اور آخری چیز جو ہے کہ گوگل اسکالر نے اپنا جو ہے نا وہ اے آئی بھی لانچ کر دیا ہے. گوگل اسکالر کا اپنا اے آئی بھی آ گیا. یہ دیکھیں یہاں پر نیچے لیب کے نام سے، یہ نیچے لیب کے نام سے اس کا اپنا اے آئی بھی آ گیا ہے. لیکن ابھی فی الحال وہ انگلش میں جواب دیتا ہے، اردو میں جواب نہیں دیتا. فی الحال وہ انگلش میں جواب دیتا ہے، اردو میں جواب نہیں دیتا. اس لیے احباب اس کو جو ہے نا چھوڑ دیں، یا اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انگلش والے اس میں کر کے دیکھ لیں. لیکن فی الحال آپ اس کو نوٹ بک LM سے کنیکٹ کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.